ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين محبت سے صلاۃ و سلام پڑھیے تاکہ برکت ہو جائے. انتہائی واجب الاحترام مہمانان ذی-وقار بالخصوص قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت صاحب کرم و برکت صاحب خشوع و خضوع میری مراد حضور قبلہ مفتی محمد ارشد القادری رضوی صاحب دامت برکاتہ العالیہ، سب مہمانان جو اسٹیج پر جلوہ افروز ہیں، میں سب کو دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کا نذرانہ پیش کرتا ہوں. مجھے نعت پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے، میں اسی ٹائم میں ایک دو باتیں کر کے مائک سے رخصت ہو جاؤں گا. تقاریر کے حوالے سے مصروفیات جو ہیں وہ بہت زیادہ رہتی ہیں، تو گلے میں وہ نفاست قائم نہیں رہتی کہ جس طرح ہمارے سلمان صاحب نعت پڑھ رہے تھے میں اس طرح پڑھ سکوں. اور آگے ربیع الاول شریف بھی شروع ہو رہا ہے ماشاءاللہ. ربیع الاول ربیع ثانی 2 ماہ پہلے ہی ساری ڈیٹیں جو ہیں وہ بک ہو چکی ہیں، اور یہ سب صدقہ ہے میرے پیر و مرشد کی جوتیوں کا کہ اللہ پاک نے ان کی جوتیوں کے صدقے یہ عزتیں عطا فرمائی ہیں. 9:50 پر مجھے مائک ملا تھا، اور اگر میں 11 منٹ بھی لوں 11ویں کی نسبت سے تو 10:01 پر میں مائک چھوڑ دوں گا. آپ ایک دفعہ پھر درود پاک پڑھیے تاکہ برکت ہو جائے. صلاۃ و سلام علیکم یا رسول اللہ. آپ نے ٹرانسفارمر دیکھے ہوں گے، ان کے اوپر لکھا ہوتا ہے 1740 واٹ. مطلب باپدہ والوں کا یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ ان تاروں کو چھوئیں گے تو آپ کی جان جانے کا خطرہ ہے. علماء بیٹھے ہیں، میں تو ایک ادنا حقیر فقیر سا بندہ ہوں، نہ کوئی علم پلے ہے نہ کوئی عمل پلے ہے. ان سے پوچھئے کہ اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے، یہ فرمائیں کہ خبردار. معلوم یہ ہوا کہ اگر آپ بجلی کی تاروں کو چھوئیں گے جان جانے کا خطرہ ہے، اور اگر ولیوں کی بے ادبی والی تاروں کو چھیڑ دیا ایمان جانے کا خطرہ ہے. اونچی کہیں میرا سبحان اللہ. داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جب لاہور کی سرزمین پر آئے تو گیٹ کیپر نے آپ کو روکا. آپ نے ساری رات مسلح بچھا کر راوی کی خونی لہروں پر اللہ اللہ کر کر گزار دی. اور وہ لوگ جو یہ بات کہتے ہیں کہ ولیوں کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوتا، یہ قریب زمانے میں گورا مانچسٹر سٹی سے اسلام کی دولت کو پانے کے لیے لاہور کی سرزمین پر آیا، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا، اور اس کو انگریزی ٹرانسلیشن والا قرآن پرووائڈ کیا گیا. ایک دن وہ قرآن پڑھ رہا تھا تو اس کے سامنے یہ بات آئی کہ آصف بن برہیہ نے پلک جھپکتے ہی ملکہ بلقیس کے تخت کو حاضر کر دیا. اس نے اپنے جو امام تھا، قائد تھا، یا جو بھی ان کا تھا رہبر، اس کو کہا سر what is this؟ وہ بچارے عشق سے آری لوگ وہ کیا جانے ان باتوں کے متعلق. پیر وارث شاہ نے کہا تھا بڑا عشق تو کرنا ہے، کدے عشق نو اندروں کھول تے صحیح تینوں مٹی وچ نہ رول دے وے تو بول تو
پیار دے بول تے صحیح، سکھ کٹ دے درد ہزار ملن، کدے عشق نو تکڑی تول تے صحیح، وارث شاہ تیری ہسدی اکھ وی پج جاوے تے سانو اندروں بول تے صحیح۔ عشق سے آری لوگ کہتے ساتھ we don't know what is this، we don't know۔ وہ بیچارہ روز پوچھتا رہا، 4 ماہ کے چلے میں 120 کے 120 دن پوچھتا رہا، سر what is this، what is this، what is this۔ وہ بتلانے سے قاصر تھے، نہیں بتلا سکے۔ ایک دن مقدر کا ستارہ چمکا، جس گاڑی میں تبلیغ کے لیے جا رہے تھے اس گاڑی کا گزر داتا صاحب کے مزار کے آگے سے ہو گیا۔ جو نذرانے کے لیے بیٹھا وہ نہ بولے، جو پنجتن کے گھرانے کے لیے بیٹھا وہ بولے ذرا سبحان اللہ۔ آواز آئی کہ یہ بدبخت تجھے کیا تیرے سوال کا جواب دیں گے، تو مزار کی طرف آ، ہم تجھے آنسر دیتے ہیں۔ اس نے کہا سنا کچھ؟ وہ کہنے لگے تبلیغی ساتھی بستر والی جماعت کچھ نہیں سنا۔ اس نے پھر مزار کی طرف اشارہ کیا، کہنے لگا what is this۔ داتا صاحب کے مزار کی طرف انگلی کر کے جب پوچھا یہ کیا ہے تو وہ بستر والی جماعت کہتی ہے یہ شرک کا اڈا ہے۔ اس نے کہا I am 40 years old، میں 40 سال کا ہوں، 40 سال شرک کی گندگی میں پڑا رہا، میں شرک کی بدبو کو فیل کر سکتا ہوں، محسوس کر سکتا ہوں۔ تم کہتے ہو یہاں شرک ہوتا ہے، خدا کی قسم مجھے تو جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ آواز آئی کم انسائیڈ، اندر آؤ اندر آؤ اندر آؤ۔ یہ پہنچا، میں گھڑی بھی دیکھ لوں نا 11 منٹ ہو تو نہیں گئے ہیں، ابھی 4 منٹ۔ جو قومیں ٹائم ٹیبل کی پابند نہیں رہتی نا کام ہو جاتی ہیں۔ اقبال نے کہا تھا اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ، نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ یہ کیا اس کو بڑا ناز ہے، جس کا رنگ گورا ہوتا ہے نا، وہ جو تھوڑے چھوٹے ظرف کے لوگ ہوتے ہیں وہ بیچارے میلوں کو، تھوڑے سامنے رنگ والوں کو انسان بھی نہیں سمجھتے۔ تو یہ گورا بڑا پراؤڈ تھا کہ I came from Manchester, I have really white color۔ تو یہ اس سوچ میں اندر گیا، آگے دیکھا ایک آلتی پالتی مار کے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب اس نے ان بزرگوں کی زیارت کی قدموں میں گر گیا، کہنے لگا حضرت میں تو سمجھتا تھا کہ سب سے زیادہ دنیا میں گورا رنگ میرا ہے، آپ کے گورے رنگ کے سامنے تو میں بھی کالا معلوم پڑ رہا۔ اب وہ بابا جی کہتے ہیں ہاں کیا چاہیے؟ کہنے لگا حضرت یہ سوال ہے، بس مجھے اس کا آنسر کیجیے، میں جانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کھاؤ گے کیا؟ کہنے لگا کچھ نہیں۔ آپ نے فرمایا پیو گے کیا؟ کہنے لگا کچھ نہیں۔ فرمایا یہ تو پھر غلط بات ہے نا کہ تم واپس چلا جائے مانچسٹر اور جا کر کہے گا کہ لاہوریوں کی تو مہمان نوازی بڑی مشہور تھی، مجھے کچھ کھلایا بھی نہیں، مجھے کچھ پلایا بھی نہیں۔ وہ گورا کہتا ہے آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں مانچسٹر سے آیا ہوں؟ جی وہ خود ہی جان لیں گے، بتایا نہ جائے گا، ہم سے تو اپنا حال بھی سنایا نہ جائے گا۔ ارے جن کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلام کی شان یہ ہے کہ وہ جان لیتے ہیں مانچسٹر سے آیا ہے، تو پھر میرے آقا کا کیا مقام ہوگا؟ جی کہا کچھ کھا لے، کہنے لگا نہیں۔ فرمایا کچھ کھا لے، کہا نہیں۔ فرمایا چلو پھر کچھ پی لو، کہا جی کچھ پلا دیجیے۔ فرمایا تیرا سوال کیا؟ کہنے لگا جی یہ میرا سوال ہے۔ فرمایا چل پھر چائے تو پینا، آنکھیں بند کر۔ اس نے آنکھیں بند کی، چائے کا کپ سامنے پیش کیا گیا۔ فرمایا آنکھیں کھول۔ گورے نے آنکھیں کھولی، 2 سپس لیے۔ جب کپ پر نظر پڑی تو اپنے تبلیغی ساتھیوں کو کہتا دفع ہو جاؤ، تم بھی اور تمہارا 2 نمبر اسلام بھی، رب نے مجھے بندہ بھی 1 نمبر عطا کر دیا ہے، اسلام بھی 1 نمبر عطا کر دیا ہے۔ وہ تبلیغی کہتے ہیں معاملہ کیا ہے؟ کہا 7 سمندر پار میرا ملک انگلینڈ، انگلینڈ کے شہر مانچسٹر، مانچسٹر میں میرا گھر، گھر میں میرا کمرہ، کمرے میں میرے چائے کا کپ۔ بابا جی نے جس کپ پہ مجھے چائے پلائی ہے یہ مانچسٹر سے لایا گیا ہے۔ کہنے لگا مجھے جواب باتیں میں چاہوں تو بہت ساری کر سکتا ہوں، لیکن
میری حاضری ختم ہونے میں 1 منٹ رہ گیا. اللہ پاک میری نوکری قبول فرمائے. اور ایک بات یاد رکھنا، یہ جتنی عزتیں مل رہی ہیں نا، یہ سارے ہمارے خلفاء اور حضرت صاحب کے چاہنے والے، پگڑیوں والے، گاڑیوں والے، نماز پڑھنے والے، ان ساری چیزوں پہ ہمیں ہمارے حضرت صاحب نے لگایا ہے. اس گھرانے سے، حضرت صاحب سے انشاءاللہ وفا، اونچی اونچی بات سے بول رہا وفا